کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ کتاب اسلوب سیاست، شہید مظلوم علامہ سید عارف حسین الحسینی، پیشکش العارف اکیڈمی لاہور۔ نام کتاب اسلوب سیاست، تقاریر از شہید مظلوم علامہ سید عارف حسین الحسینی، کمپوزنگ شہید ملک جواد، ناشر العارف اکیڈمی لاہور، اشاعت اول ستمبر 2007، تعداد 1000، جملہ حقوق بحق کے ناشر محفوظ ہیں۔ فہرست مضامین: علماء اہل سنت کوئٹہ سے قائد شہید کا خطاب، صفحہ 17 تا 20۔ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے قائد شہید کا آخری بیان، صفحہ 21 تا 22۔ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے قائد شہید کا پیغام، صفحہ 23 تا 26۔ مظفر آباد میں شہید حسینی کا خطاب، صفحہ 27 تا 35۔ ڈھاڈر اندرون بلوچستان میں شہید حسینی کا خطاب، 36 تا 49۔ باغ آزاد کشمیر میں قائد شہید کا خطاب، صفحہ 50 تا 58۔ قرآن و سنت کانفرنس لاہور سے قائد شہید کا تاریخی خطاب، صفحہ 59 تا 72۔ قرآن و سنت کانفرنس ملتان سے شہید حسینی کا خطاب، صفحہ 73 تا 84۔ قرآن و سنت کانفرنس فیصل آباد سے قائد شہید کا خطاب، صفحہ 85 تا 98۔ ڈی آئی خان میں قرآن و سنت کانفرنس سے شہید حسینی کا خطاب، صفحہ 99 تا 107۔ بہاولپور میں قائد شہید کا خطاب، صفحہ 108 تا 110۔ بہاولپور میں سوال و جواب کی محفل، صفحہ 111 تا 118۔ انٹرویو قائد شہید بمقام کراچی، 119 تا 130۔ ملتان میں شہید حسینی کی پریس کانفرنس، 131 تا 140۔ حیدرآباد میں قائد شہید کی پریس کانفرنس، 141 تا 158۔ قرآن و سنت کانفرنس چینیوٹ سے قائد شہید کا خطاب، 159 تا 169۔ شہید حسینی کی پریس کانفرنس، 170 تا 182۔ بھوانا ضلع جھنگ میں شہید حسینی کا خطاب، 183 تا 192۔ دورہ ایران، شام و لبنان کے بعد کراچی میں قائد شہید کا خطاب، 193 تا 206۔ سیمینار نجات از اسرائیل کوئٹہ سے شہید حسینی کا خطاب، 207 تا 211۔ یوم القدس کی مناسبت سے قائد شہید کا پیغام، 212 تا 214۔ یوم القدس کی مناسبت سے قائد شہید کا پیغام، 215 تا 216۔ علماء کے نام قائد شہید کا عمومی پیغام، 217 تا 218۔ یوم القدس کی مناسبت سے قائد شہید کا پیغام، 219 تا 221۔ راولپنڈی میں شہید باقر الصدر سیمینار سے قائد شہید کا خطاب، 222 تا 224۔ عراق کے 10 علماء کی شہادت پر قائد شہید کا تعزیتی پیغام، 225 تا 226۔ کراچی میں 2 شہید عراقی جوانوں کے چہلم کی مناسبت سے پیغام، 227 تا 228۔ استقبال قائد شہید ابراہیم زئی ضلع کوہاٹ علاقہ بنگش، 229 تا 235۔ ہنگو علاقہ بنگش میں بمناسبت انقلاب اسلامی قائد کا خطاب، 236 تا 245۔ مدینہ منورہ میں شہید حسینی کا انٹرویو، 246 تا 248۔ عشرہ فجر کے موقع پر ریڈیو زاہدان کو قائد شہید کا انٹرویو، 249 تا 252۔ ہفتہ جنگ کی مناسبت سے شہید حسینی کی عالم اسلام سے اپیل، 253 تا 254۔ خلیج میں امریکہ کا ایرانی مسافر طیارے کو گرانے پر شہید کا خطاب، 255 تا 257۔ پشاور میں پریس کانفرنس سے قائد شہید کا خطاب، 258 تا 273۔ تہران میں انقلاب اسلامی افغانستان کی سیمینار سے خطاب، 274 تا 282۔
27 دسمبر یوم افغانستان کے موقع پر قائد شہید کا پیغام 283 تا 285، حج سیمینار سے شہید حسینی کا خطاب 286 تا 292، حج سیمینار لاہور سے شہید حسینی کا خطاب 293 تا 300، حج سیمینار سے قائد شہید کا خطاب 301 تا 312، برات از مشرقین کے عنوان سے کراچی میں قائد شہید کا خطاب صفحہ 313 تا 322، برات از مشرقین کے موضوع پر قائد شہید کا خطاب صفحہ 323 تا 332، شہید حسینی کی آخری پریس کانفرنس سن 1988، پارہ چنار قرآن ایجنسی صفحہ 333 تا صفحہ 352۔ پارٹ 1 بسم تعالی۔ قائد شہید مظلوم علامہ سید عارف حسین الحسینی کے چہلم کی مناسبت سے حضرت امام خمینی رحمہ اللہ کا تعزیتی پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام، حجج السلام اور پاکستان کی قابل قدر قوم ایدہم اللہ، اسلام و انقلاب کے شیدائی اور وفادار محروموں اور مظلوموں کا دفاع کرنے والے اور سید الشہداء جناب ابا عبداللہ الحسین کے فرزند صادق حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی کی شہادت کے سلسلے میں آپ لوگوں نے مجھے جو تبریک و تعزیت کے پیغامات، خطوط اور ٹیلی گرام وغیرہ ارسال کیے ہیں وہ مجھے موصول ہو گئے ہیں۔ اگرچہ یہ عظیم سانحہ مسلمانوں کے قلوب اور خاص طور پر اسلام کے حقیقی اور احساس ذمہ داری رکھنے والے علماء کرام کے لیے ایک گہرا گھاؤ ہے، تاہم اس قسم کا سانحہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں اور خاص طور پر پاکستان کی اس عظیم قوم کے لیے جس نے خود استعمار کی تلخیوں کا ذائقہ چکھا ہوا ہے اور جس نے بھرپور جد و جہد، جہاد اور شہادتوں کے نذرانوں کے بعد اپنی آزادی حاصل کی ہے، قطعی طور پر غیر متوقع نہ تھا۔ اسلامی معاشروں کے دردآشنا وہ مجاہدین جنہوں نے محروموں اور پابرہنہ لوگوں کے ساتھ اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کا عہد کر رکھا ہے، انہیں جان لینا چاہیے کہ ابھی تو مقابلے کا آغاز ہے، اس لیے کہ استعمار و استشمار کی دیواریں ڈھانے اور حقیقی اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل تک پہنچنے کے لیے انہیں ابھی ایک طویل راہ درپیش ہے۔ علامہ سید عارف حسینی ہی کی مثال کو پیش نظر رکھنے کے بعد غور کریں کہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی بشارت و سعادت اور کیا ہوگی کہ وہ محراب عبادت حق سے خون آلود چہرہ لیے خود کو ارجعی الی ربک کی منزل پر پائے، اور نہ صرف یہ کہ خود جام شہادت نوش کر کے لذت وصال محبوب سے لطف اندوز ہو، بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں تشنگان عدالت کو بھی سرچشمہ نور سے سیراب ہوتا دیکھے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے حقیقی علماء اور بزرگان دین اور نام نہاد علماء میں یہی تو فرق ہے کہ اسلام کی جان باز مجاہد علماء ہمیشہ سے ہی جہان خوار ظالموں کے زہر آلود تیروں کا ہدف بنتے چلے آئے ہیں، اور ظلم و قضا کا پہلا تیر انہی کے سینوں میں پیوست ہوتا رہا ہے، جبکہ نام نہاد علماء دنیا طلب اور زر پرستوں کی حمایت کے سائے میں باطل کو رواج دینے والے بن جاتے ہیں یا پھر ظلم کی تائید اور مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی بھی درباری ملا یا کسی بھی وہابی عالم کو نہیں دیکھا کہ وہ ظلم و شرک کے خلاف، خصوصاً روس جیسے جارحیت پسند اور امریکہ جیسے جرائم پیشہ کے خلاف مقابلہ کے لیے کھڑا ہو، جبکہ اس کے برعکس آج تک ہم نے خدائے بزرگ و برتر اور مخلوق خدا سے عشق کرنے والے اور ان کی خدمت کے جذبہ سے سرشار کسی حقیقی دینی عالم کو نہیں دیکھا کہ وہ پابرہنہ لوگوں کی مدد کرنے میں تعمل کرے یا اپنے آخری اور حقیقی منزل تک رسائی سے قبل ہی کفر و شرک کے مقابلے سے تھک کر بیٹھ گیا ہو۔ علامہ عارف حسین الحسینی ایسے ہی تھے۔ مجھے قطعی یقین ہے کہ پوری دنیا کی مسلم اقوام بخوبی جان چکی ہیں کہ یہ عظیم سانحہ کیوں کر رونما ہوا۔ تمام مسلم اقوام کو سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ اسلامی ملک ایران میں مطہری، بہشتی، شہدائے محراب اور ہزاروں میاں ناز علماء کو، جبکہ عراق میں باقر الصدر محسن الحکیم اور ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بے شمار حقیقی اور سچے علماء دین کو، یہی نہیں بلکہ لبنان میں راغب حرب جیسی شخصیتوں کو اور پاکستان میں علامہ عارف حسینی جیسی گراں قدر ہستیوں کو، یا دیگر تمام اسلامی ممالک میں ان حقیقی علماء کرام کو جن کے دل اسلام کے لیے تڑپتے ہیں اور جو حقیقی محمدی اسلام کے فروغ کے انتھک جد و جہد کرنے والے تھے، انہیں ہی ہمیشہ ظالموں نے اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے۔
پاکستان کے باشرف اور غیور عوام جو حقیقی معنوں میں ایک انقلابی ملت ہیں اور اسلامی اقدار کے پابند ہیں اور جن سے ہمارا بہت قدیمی گہرا انقلابی ایمانی اور ثقافتی رشتہ ہے، میں انہیں اس امر کی تاکید کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ وہ شہید راہ حق علامہ عارف حسینی کے افکار کو زندہ رکھیں اور ابلیس زادوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی اجازت نہ دیں۔ آج جبکہ مشرق و مغرب کی استکباری قوتوں میں عالم اسلام سے براہ راست مقابلے کی ہمت نہیں رہی ہے، تو انہوں نے عاجز آ کر ایک طرف تو سیاسی مذہبی شخصیات کے قتل اور دوسری طرف امریکی اسلام پر مبنی ثقافت کی ترویج کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ کاش ان عالمی خون خواروں کی تمام تر دست درازیاں مجاہد پرور مسلم سرزمین افغانستان میں کی گئی دست درازی کی مانند اعلانیہ اور برملا ہوتی، تاکہ مسلمان غاصبوں کے جھوٹے تکبر اور اقتدار کے بت کو پاش پاش کر ڈالتے۔ مگر امریکی اسلام سے مقابلے کی راہ خاصی پرپیچ اور عجیب ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے تمام پہلو ان پا برہنہ مسلمانوں پر روشن ہوں، مگر صد افسوس کہ ابھی بہت سی اسلامی اقوام کے لیے امریکی اسلام اور خاص محمد اسلام پا برہنہ لوگوں اور محروموں کے اسلام اور ریاکاروں، سنگ دلوں، سرمایہ داروں، خدا فراموش آرام و آرائش میں پڑے افراد کے اسلام کی درمیانی حد واضح نہیں ہے، اور اس حقیقت کی وضاحت کی ایک مکتب فکر اور ایک آئین میں دو متضاد انداز فکر کا وجود ممکن نہیں۔ یہ وضاحت ایک اہم سیاسی فریضہ ہے، اور اگر یہ کام دینی مدارس کے ذریعے کیا گیا ہوتا تو قوی امکان تھا کہ ہمارے عزیز سید عارف حسینی آج ہمارے درمیان ہوتے۔ تمام علماء کا فرض ہے کہ ان دونوں انداز فکر کی وضاحت کے ذریعے اپنے پیارے مذہب اسلام کو مشرق و مغرب کے چنگل سے آزاد کریں۔ اگرچہ ان محترم شہیدوں کا خون اعلیٰ معنوی اقدار کی مناظر سے تمام خس و خاشاک کو بہا لے جائے گا، اور یہی خون ناحق باطل کی تبلیغ و ترویج کرنے والوں کو غرقاب کر دے گا، مگر ہمیں اس بات سے بھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ آج تمام دشمنان اسلام کہ وہ کٹھ پتلی عناصر جنہیں شرق و غرب نے سامراجیت کی تکمیل کے لیے آمادہ کیا ہے، انہوں نے ہی مسلمانوں کو خواب غفلت میں مبتلا کیا ہے اور خود مرکب مراد پر سوار ہو کر پوری قوت سے اسلام و قرآن کو اپنا دشمن قرار دے رہے ہیں۔ مگر آج روس اور امریکہ نے مقدس انقلاب اسلامی ایران کے نتیجے میں سینکڑوں سیاسی، عسکری اور ثقافتی ناکامیوں کا منہ دیکھا ہے، اور دنیا بھر میں ہر جگہ ان کے حیات بخش مفادات کے خلاف اسلام کی طرف سے خطرے کا سگنل دیا جا چکا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ پورے شعور کے ساتھ مشرقی اور مغربی استکبار کے مکر و فریب کو پہچان کر اس کا سدباب کریں۔ مسلم اقوام کو چاہیے کہ وہ عالمی طاقتوں کے فریب و دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اصول واضح کریں، جبکہ بظاہر حالات اس کے برعکس نظارہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ولایت خدا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی خوشنودی اور رضا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور ضروری ہے کہ ہم خلوص دل سے ہر اس چیز سے متنفر اور دور ہوں جو ان سب کی رضا کے برعکس ہو، اور اس دوری پر ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے۔ میں دیندار اور مذہبی علماء اور جناب حجت الاسلام سید عارف حسینی کے محترم خانوادے اور پاکستان کی مسلمان قوم کو اس عظیم شہادت پر تعزیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس ملک کے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلامی ملک ایران آپ کی اسلامی تشخص، آپ کی آزادی اور عزت و شرافت کے دفاع کے لیے ایک سچے دوست کی حیثیت سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ میں اپنے عزیز بیٹے سے محروم ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصائب برداشت کرنے اور شہیدوں کی راہوں میں پہلے سے زیادہ عمل کے چراغ جلائے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ظالموں کے مکر و فریب کو خود انہی پر موڑ دے، اور ارجمند مسلمان قوم کو شہادت اور جہاد کے راستے میں ثابت قدم رکھے۔ والسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ روح اللہ الموسوی الخمینی، 23 محرم الحرام 1409 ہجری۔ شہید بزبان شہید۔ انسان کے لیے کسی چیز کے بارے میں کوئی معیار مقرر کرنا شاید مشکل ہوتا ہے، اور لہٰذا وہ کسی معیار کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے اسلام کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے باقر صدر کا وہ قول یاد آتا ہے کہ آپ امام خمینی کی ذات میں اس طرح سے ضم ہو جائیں جس طرح سے وہ اسلام میں ضم ہو چکے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے بات آسان ہو گئی ہے کہ جو کچھ امام خمینی ہیں وہ اسلام میں ضم ہو گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ امام خمینی میں ضم ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے اس ملک کے اندر جن لوگوں کی زندگیاں مکمل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، اپنی یہ زندگی میں ان میں سے ایک شخصیت جس کا نام بڑے منفرد اور نمایاں انداز میں لیا جا سکتا ہے،
جو امام خمینی کی ذات میں کھو گئے تھے، ضم ہو گئے تھے، وہ شہید عارف الحسینی تھے۔ ایک تو یہ پہلو ہے جس کو سمجھنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ دوسری بات جو مجھے کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں شہید حسینی پوشیدہ صلاحیتوں کے متعلق صحیح آگاہی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے دوست قم سے خصوصی طور پر اس کام کے لیے آئے ہیں کہ شہید حسینی کے آثار جمع کیے جائیں۔ اب بظاہر کسی شخص کے بارے میں معلومات یکجا کرنا یا علم حاصل کرنے کو لوگ عموماً ایک عقیدتی اٹیچمنٹ لگاؤ سمجھتے ہیں، یا یہ کہ مثلاً اس کو ایک جذباتی کیفیت یا شخصیت پرستی وغیرہ کہتے ہیں۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ ہم یہ کام اسلام کے عین حکم کے مطابق انجام دے رہے ہیں، کیونکہ امام خمینی نے شہید حسینی کے چہلم کی مناسبت سے جو تعزیت نامہ بھیجا تھا اس میں واضح طور پر یہ جملہ موجود ہے کہ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ شہید حسینی کے آثار کو جمع کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک حکم ہے ہماری نظروں میں، چونکہ امام خمینی کی ذات اسلام سے جدا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایم اور ماٹو ہے۔ تیسری بات جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اصل میں آدمی کا اپنا کام ہوتا ہے پوٹینشل بیسز، مخفی صلاحیتوں کی بنیادوں کو سمجھنا۔ جبکہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر گورباچوف کو اپنے خط میں فرمایا ہے کہ ایسا کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ اسلام کو درک کریں۔ یعنی آپ اسلام کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اسے درک کریں کہ اس میں کیا چیز ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ چند دن کے لیے 4 آدمیوں کو قم بھیجیں، وہ یہاں کے ماحول کے اندر رہیں، شاید ان میں اسلام کو سمجھنے کی استطاعت پیدا ہو، یعنی اس کے لیے استطاعت شرط ہے۔ اس پر میں کہوں گا کہ سب کی بات تو نہیں کرتے، بہرحال اکثر تو ہمارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، خصوصاً ایک شہید اور پھر ایک شہید عالم دین کے مقام کو سمجھنے کی۔ فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ شہید حسینی جس صف میں کھڑے ہیں ہم اس کو صحیح درک نہیں کر سکے۔ اگر واقعی تھوڑی بہت سمجھ اور ادراک ہو تو امام خمینی ایک محفل کا نام ہے جس میں 10-15 ستارے ہیں، جن میں متحری شہید نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ بہشتی، جواد، باہنر، باقر الصدر، شہید راغب لبنانی، مہدی الحکیم جیسے ستاروں کی محفل تھی، جس کا حسینی شہید بھی ایک حصہ تھے۔ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھے، ہمارے معاشرے کا در حقیقت وہ حصہ نہیں تھے۔ آپ شہید حسینی کے خطابات کو سنیے، ان کی گفتگو سنیے، ہمارے معاشرے کے ساتھ قطعاً آپ کو ان کی مماثلت اور مشابہت نہیں ملے گی۔ ان کے در کرنے کے لیے ہمارے اندر پہلے استطاعت پیدا ہونی چاہیے۔ آخری بات بطور ایک شیعہ کہ یہ کہوں گا کہ ہم نے اس ملک میں 3 مراحل طے کیے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا اس وقت یا تو ساری تنظیمیں غیر منظم تھیں یا سرے سے نہیں تھیں، تو اس طرح جو پہلا مرحلہ تھا وہ شیعہ مطالبات کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی تنظیموں کا تھا، جس کو مرحوم دہلوی صاحب کے دور میں ایک ملک گیر حیثیت حاصل ہوئی۔ یہ واضح طور پر شیعہ مطالبات کی حد تک تھا۔ اس کے بعد مفتی جعفر حسین مرحوم علی اللہ مقامہ، جو واقعاً اس زمانے کے ابو ذر تھے، ان کا مقام بھی اس معاشرے میں کسی سے کم نہیں، واقعاً زمانے کے ابو ذر تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک قدم اور آگے بڑھایا اور شیعیت کو ملک گیر کیا۔ انہوں نے اس تنظیم کو پورے ملک میں پھیلا دیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اخبار جنگ کو ایک نہایت رہنما اور سیاسی انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو ان کی علالت کے دوران ان کے گھر میں لیا گیا تھا۔ یہ ان کا آخری انٹرویو تھا جو ہمارے لیے ان کی ایک یادگار دستاویز بن گیا۔ یہ شائع شدہ مواد کی صورت میں موجود ہے۔ اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اس ملک کے اندر ہمارا ایک سیاسی رخ بھی ہے، لیکن انہیں اس کے بعد وقت نہ ملا کہ وہ اپنے اس قول کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ شہید حسینی کی یہ خوش قسمتی ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے لیے یہ باعث سعادت و خوش بختی تھا کہ شہید شعوری طور پر انقلاب اسلامی ایران کو پاکستان میں متعارف کروایا۔ ہم نے جذباتی طور پر اور انہوں نے شعوری طور پر۔ کسی کا یہ جملہ استعمال کرتا ہوں، شہید حسینی کی تعریف کرتے ہوئے اس نے یہاں یہ جملہ کہا ہے کہ انہوں نے آئینے سے بھی زیادہ شفاف انداز میں یہاں انقلاب کو ریفلیکٹ یعنی منعکس کیا ہے، آئینے سے بھی زیادہ صاف انداز میں، کیونکہ آئینہ ہو بہو وہی کچھ منعکس کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں آئینے سے بھی زیادہ صاف انداز میں، اتنی تشریح کے ساتھ کہ شیشہ بھی اتنی تشریح نہیں کر سکتا۔ دوسرے مرحلے میں شہید حسینی نے قیادت کو سنبھالا، اس کاروان کے سالار بنے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا مظاہرہ مینار پاکستان میں کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان کے اندر ہمیں دخل ہے، پاکستان کے تعلیمی مسائل کے اندر، پاکستان کے دفاعی مسائل کے اندر، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں، پاکستان کی ثقافت میں، غرض پاکستان کے ہر معاملے کے اندر ہمیں واضح طور دخل ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور نیا قدم ہے جو شہید نے اٹھایا ہے، اور اب ماشاءاللہ یہ کارواں آگے چل رہا ہے۔
میں یہ دوستوں کو کہتا ہوں اور آپ کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی نئی چیز کو سمجھنا اور نئے کام کرنا۔ اگر آپ نیا کام کر سکے تو خوب، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی نیا کام نہ کر سکیں تو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے شہید حسینی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ کافی ہے اپنی زندگیوں کو اور آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ انٹرویو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی۔ علماء اہل سنت کوئٹہ سے قائد شہید کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی المعصومین من آلہ والمنتجبین من صحبہ وبعد، فقد قال اللہ فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آل عمران 103۔ ایسی مجالس جس سے میں خود لذت حاصل کرتا ہوں وہ مجالس ہیں جن میں مسلمانوں کے متفکرین دانش مندان باہم بیٹھ کر اتحاد بین المسلمین پر گفتگو کریں اور مسلمانوں کی مشکلات کا حل تلاش کریں۔ میں اپنی زندگی میں ایسی مجالس سے لذت حاصل کرتا ہوں اور ہماری یہ مجلس بھی انہی مجالس میں سے ایک مجلس ہے جس میں الحمدللہ ہمارے برادران اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، بالخصوص تحریک تحفظ ختم نبوت کے جید علماء یہاں پر موجود ہیں، تو اس مجلس سے استفادہ کرتے ہوئے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجالس سے جو ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان آپس میں ملتا ہے تو وہ غلط فہمیاں رفع ہو جاتی ہیں۔ ایک فائدہ تو ایسی مجالس و محافل کا یہ ہے، ایک مطلب جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اخبارات ہماری تحریک کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ ہماری تحریک کسی کے خلاف نہیں ہے، اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی ہیں، ہماری یہ تحریک اہل سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہم تو اہل سنت کے لیے فقہ حنفیہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے رفقا میں سے کوئی غلط بات کرے تو ہم اس پلیٹ فارم سے ان کو حقائق سے آگاہ کر کے اہل سنت والجماعت کے مقدسات کے احترام کے لیے بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے مقدسات کا احترام کریں۔ ہماری یہ تحریک اہل سنت کے خلاف نہیں ہے اور کسی کے خلاف بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے حقوق کے لیے۔ میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ اگر پاکستان میں اپنے فقہ حنفیہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم بھی اگر اپنے فقہ جعفریہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو آیا یہ برحق ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مطالبہ کرتے کہ سارے مسلمانوں کے لیے فقہ جعفریہ نافذ کر دی جائے تو یہ صحیح نہ ہوتا، لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ پاکستان شیعوں اور اہل سنت نے مل کر بنایا ہے تو اس میں دونوں کو پوری آزادی کے ساتھ مذہبی رسومات ادا کرنے کا حق حاصل ہے۔ سنی بھائیوں کے لیے فقہ حنفی کا نفاذ کیا جائے، ہمارے لیے فقہ جعفریہ کا نفاذ کیا جائے۔ ہم اپنے فقہی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم نہ تو انتشار پسند ہیں، نہ دہشت پسند ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے مخالف ہیں۔ ہم کس طرح پاکستان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ اسی پاکستان کے بنانے میں ہمارے بزرگوں کی فکر اور سرمایہ خرچ ہوا ہے، ہمارے جوانوں کا خون خرچ ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کے تحفظ کے لیے آج تک ہم اپنا خون دے رہے ہیں۔ اب بھی اگر پاکستان کے بیرونی دشمن نے کسی قسم کا حملہ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ جوان محاذوں پر اپنے سینہ سپر کر کے پاکستان اسلامی کا دفاع کریں گے۔ ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، ممکن ہی نہیں کہ ہم پاکستان کے دشمن ہو جائیں۔ ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان ہم دونوں نے قربانی دے کر بنایا ہے اور ہمیں اپنے مذہب کی پوری آزادی دی جائے اور ہمارے جتنے بھی حقوق ہیں ہمیں دیے جائیں۔ ایک اہم مسئلہ اتحاد بین المسلمین کا ہے۔ جس طرح ہر دور میں اتحاد بین المسلمین کی سخت ضرورت تھی، اسی طرح ہر دور میں دشمنان اسلام مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے بھی یہی حربہ استعمال کرتے رہے۔ اتحاد کی جتنی ضرورت آج ہے اتنی ضرورت گزشتہ زمانے میں نہیں تھی، اور جس طرح دشمنان اسلام شدت کے ساتھ نفاق کو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے حربہ کے طور پر استعمال کرتے رہے اور آج سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو آگاہ اور ہوشیار رہ کر دشمنان اسلام کی اس سازش کو نابود و باطل کرنا چاہیے۔ آج اتحاد بین المسلمین سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو دشمنان اسلام ہیں یا دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں اور جن کا دار و مدار اختلاف پر ہے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام و قرآن کی محبت ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت اتحاد بین المسلمین کے مسئلہ کو دیتے ہیں۔
آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن اسلام نے یہ درک کر لیا کہ ایران کی سرزمین پر 3.5 کروڑ شیعہ سنی مسلمانوں نے مل کر کس طرح شرق و غرب کو منہدم، سرگرداں اور لرزہ برندام کر دیا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر 1,100,000,000 مسلمان متحد ہو جائیں تو نہ امریکہ کی سلطنت رہے گی اور نہ روس کی، بلکہ سب کے سب اسلامی دنیا سے اپنا بوریا بستر گول کر کے اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے وہ لوگ آج کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہو سکیں، لیکن الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کا جذبہ بیدار ہو گیا ہے۔ مسلمانوں میں اسلامی تحریکوں کی لہر دوڑ چکی ہے۔ آج مصر میں اسلام کے نام پر جوان خون دے رہے ہیں، لبنان میں جوان اسلام کے نام پر بارود سے بھرے ٹرکوں میں بیٹھ کر اسلام کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں، افغانستان میں آج جوان بوڑھے حتیٰ کہ مستورات بھی اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں۔ ایران آج صرف اور صرف اسلام کی خاطر مشرق و مغرب سے تکلیفیں اٹھا رہا ہے۔ ایرانیوں کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اتحاد بین المسلمین چاہتے ہیں، وہ قرآن کی حکومت چاہتے ہیں، وہ اسلام چاہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اسلام دوستی کا صلہ ہے جو ان کو دشمنان اسلام کی طرف سے مل رہا ہے۔ پاکستان بھی چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے، آج مسلمان اسلام چاہتے ہیں۔ اسلام اسی وقت سرزمین پر آ سکتا ہے جب متحد ہو کر شرق و غرب کے ہاتھوں کو اپنی پاک سرزمین سے نکال دیں، خواہ وہ امریکی ہوں یا روسی۔ یہاں پر صرف وہی اسلام لا سکتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کو سپر طاقت سمجھتا ہے، نہ کہ امریکہ و روس کو۔ جو افراد امریکہ یا روس سے سہارا لیتے ہوں وہ کبھی یہاں اسلام نہیں لا سکتے۔ اسلام وہ لوگ لائیں گے جو اللہ کو سپر طاقت مانیں گے۔ اسلام صرف وہ لوگ لائیں گے جن کے دلوں میں صحیح معنوں میں قرآن کی حکومت ہو۔ آج جس قدر اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے گزشتہ زمانوں میں نہیں تھی۔ آج الحمدللہ روشن فکر علماء جوانوں کو اسلام کی راہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے درمیان مشترکات بہت ہیں۔ ختم نبوت مسلمانوں میں ایک قدر مشترک ہے، توحید قدر مشترک ہے، معاد قدر مشترک ہے، کعبہ و قرآن وغیرہ، اسی طرح ہزاروں مسائل مشترک ہیں۔ ہم کیوں ہزار مشترکات کو چھوڑ کر چند اختلافی مسائل کو اٹھا کر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالتے رہیں؟ بقول رہبر انقلاب اسلامی قائد عظیم الشان رہبر عزیز خمینی عزیز و محبوب روحی لہو الفدا، جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتا ہے وہ صحیح معنوں میں شیعہ ہے اور نہ سنی، بلکہ وہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔ ہم سب کو مل کر اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرنا چاہیے اور دنیا پر ثابت کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پر صرف اور صرف اللہ اور قرآن کی حکومت چاہتے ہیں، نہ روس و امریکہ کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے قائد شہید کا اخباری بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ مبارک مہینہ جس میں سرور کائنات کا میلاد مسعود واقع ہوا، نہ صرف مسلمانوں بلکہ بنی نوع بشر کے لیے مینار نور اور باعث رحمت ہے، کیونکہ اس عظیم ہستی نے عربوں کے ظلمانی اور جاہلیت کے دور میں انسانوں کے لیے اسلامی شمع روشن کر کے ہر قسم کی تاریکیوں کو مٹا دیا اور انہیں جہالت سے نکال کر علم و تمدن کے عظیم زیور سے آراستہ کیا، اور آپس کے تمام بغض و عداوتیں مٹا کر محبت و اخوت اور مساوات پر مبنی معاشرے کا قیام عمل میں لائے اور ذلت کی زندگی سے فلاح کی جانب ہدایت کی۔ علماء علیہ تسنن کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول ہے، جبکہ علماء اہل تشیع کے مطابق 17 ربیع الاول کو واقع ہوئی۔ تو یہ مدت ہفتہ وحدت و اخوت برقرار رکھنے کے لیے ایک سنہری موقع سے تعبیر کرتے ہوئے ہمیں انسانیت کے اتنے عظیم محسن کی میلاد سعید فقط ایک روز منانے کے بجائے پورا ہفتہ منانا چاہیے، اور اس ہفتے کو ہفتہ وحدت سے موسوم کر کے تمام مسلمانوں کو اتحاد بین المسلمین کے اساسی اور لازمی امر کی جانب متوجہ کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ہفتہ کی مناسبت سے مشترکہ اجتماعات کے ذریعے دشمنان اسلام کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں، کیونکہ وحدت و برادری کے رشتے ہی دشمنوں کے مقابلے میں اسلحہ اور ان کے مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ عدالت، اخوت، مساوات اور محبت کے دائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میلاد مسعود سعید کی مناسبت سے شیعہ سنی مشترکہ اجتماعات منعقد کر کے آپس کی ساری قدورتیں دور کر کے باہمی مفاہمت کی فضا پیدا کریں اور اتحاد میں رکھنا ڈالنے والے عناصر کی سازشوں سے خبردار رہیں۔
کیونکہ ایسے عناصر مسلمانوں کے روپ میں مشرق و مغرب کی خدمت انجام دینے میں مصروف ہیں۔ خداوند متعال ملت اسلامیہ کو اتحاد اور باہمی اخوت کے جذبے سے ہمکنار فرمائے، اسلام و مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید عارف حسین الحسینی۔ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے قائد شہید کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حساس موقع پر جبکہ ملک عزیز کے ہر گوشہ سے ناخوشگوار خبریں موصول ہو رہی ہیں، کہیں مذہب کی آڑ میں اسلامی مقدسات کی توہین کی جا رہی ہے، ایک گروہ دوسرے مسلمان گروہ کے خلاف کفر کے فتوے صادر کر کے بے گناہ مسلمانوں کے مقدس خون سے ہولی کھیل رہا ہے، دین کے نام پر ایسے قبیح کام انجام دیے جا رہے ہیں کہ جن سے سارے مسلمانوں کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ کہیں قومیت کے نام پر دو بھائیوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے اور بے شمار بچوں کو یتیم، عورتوں کو بے سرپرست اور گھروں کو بے سربراہ کیا جا رہا ہے، اور لاتعداد املاک کو نظر آتش کر کے ملک کو فقر و فاقہ کے پرہول گھڑے میں دھکیلا جا رہا ہے، اور کہیں سیاست کے نام پر بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا جا رہا ہے۔ ملک عزیز میں کوئی امریکی اور کوئی روس جیسی اسلام دشمن طاقتوں کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر پراپیگنڈا کر رہا ہے، اور ستم بالائے ستم تو یہ کہ کچھ ملک دشمن عناصر وطن عزیز کے تقسیم کرنے کے در پہ اور کنفیڈریشن کی جد و جہد میں مصروف ہیں، یہ لوگ اس عزیز وطن کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں جس کے بنانے میں بر صغیر کے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی تھیں۔ یہ سب کچھ ملک میں ایک خطرناک بحران کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، اور اس خطرناک بحران کے بھیانک نتائج سے کوئی گروہ یا فرقہ ہی متاثر نہیں ہوگا بلکہ وطن عزیز کار فرد اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ اسے بالا تر یہ کہ سامراج ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے تعلیم یافتہ جوانوں کی برین واشنگ میں مصروف ہے، اور زہریلے پراپیگنڈے کے ذریعے ہمارے جوانوں کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاقیات سے دور کر کے انہیں فاسد تہذیب کی طرف دھکیل رہا ہے تاکہ قوت ایمان سے انہیں تہی دامن کر دیا جائے۔ موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ایک روشن فکر اور باضمیر انسان کے کچھ فرائض ہیں، علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں، اہل قلم اور مفکر و دانشور حضرات مسئول و جواب دہ ہیں۔ جن حضرات کے دل شمع ایمان سے منور اور ان کی عقل و فکر قرآنی تعلیمات کے زیور سے آراستہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد، مخلصانہ تعاون اور مسلمانوں کی صفوں میں وحدت و یکجہتی کی ضرورت ہے۔ یہ خطرناک طوفان ہمارے مستقبل کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، چنانچہ اس اتحاد کی ضرورت ہر دوسرے وقت سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک ایسا اتحاد جو ہر قسم کے نفاق کو دور کرے، اختلافات کو ختم کرے اور کلمہ حق کی سربلندی کی کوششوں کو ایک راہ میں جمع کر کے اہداف کو ایک جہت کی جانب متوجہ کر دے، یہاں تک کہ مسلمانان عالم میں خوش بینی، خود اعتمادی پیدا ہو جائے۔ امریکہ یا روس کے آگے جھکنے کے بجائے خدائے واحد کے سامنے جھکا جائے، اور مشرق و مغرب پر اعتماد کی بجائے خود اعتمادی پیدا کی جائے تاکہ مفاہمت و یگانگت کی فضا قائم ہو سکے۔ اتحاد کے مسئلے میں صرف قرآن پاک یا حدیث نبوی میں ہی پرزور تاکید نہیں کی گئی، بلکہ عقل اور زندگی کے حالات و شرائط بھی ہمارے لیے اتحاد کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی عزت، سربلندی اور باوقار زندگی کا دار و مدار اتحاد ہی پر ہے۔ آیا کسی مسلمان کو یہ غیرت گوارا کرتی ہے کہ خود اس کا یا اس کے بھائی کا مال، ناموس، زمین اور مقدسات دشمنان اسلام کے قبضہ میں ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر افغانستان کی سرزمین دشمنان اسلام کے ناپاک ہاتھوں میں کیوں سسک رہی ہے؟ فلسطین کی مقدس سرزمین، خصوصاً مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی عرصہ دراز سے یہودیوں کے ناپاک ہاتھوں میں کیوں ہے؟ ہم اسے فراموش کیوں کر چکے ہیں؟ مسلمانوں کی غیرت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیلنج ہو سکتا ہے کہ اسلامی ممالک کی تقدیریں طاغوتی طاقتیں آپس میں قرعہ اندازی سے بانٹے اور وہ بے بسی سے دیکھتے رہیں۔ گویا اسلامی ممالک نابالغ ہیں اور انہیں ولی اور سرپرست کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور ذلت ہو سکتی ہے کہ ان کے مقدر کے فیصلے واشنگٹن یا ماسکو میں ہوں، اور آئے دن امریکی حکومت کے سول و فوجی کارندوں کی پاکستان میں آمد و رفت اور قومی و ملکی وقار کے خلاف بیانات اس بات کی دلیل ہیں۔ مسلمانوں کی حالت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعبیر کے مطابق اس خاشاک کی طرح ہے جسے امواج دریا کے بے رحم تھپیڑے اٹھا کر کبھی ادھر کبھی ادھر لے جا رہے ہوں۔ مسلمانوں کے ساتھ آج یہی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کب تک اس کثر مذلت میں رہیں گے۔ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے میں مسلمان عالم سے
اپیل کرتا ہوں کہ قرآن پاک اور اسلام کی عظیم تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے اختلافات و نفاق کو بالائے طاق رکھ کر پرچم توحید کے سائے میں دشمنان اسلام کے مقابلہ کے لیے متحد ہو جائیں۔ ہر قسم کے رنگی، نسلی، جغرافیائی اور فرقہ وارانہ امتیازات و تعصبات سے بالاتر ہو کر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ آج اسلام اور کفر کا مسئلہ درپیش ہے۔ کفر اور سنی یا کفر اور شیعہ کا مسئلہ نہیں۔ ہر وہ آواز یا تحریر جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف و بدگمانی پیدا کرے شیطانی آواز تصور کی جائے۔ اختلاف شیطان کے جنود لشکر میں سے ہے اور اتحاد رحمان کے جنود میں سے۔ چنانچہ جس تقریر یا عمل سے مسلمانوں کو نقصان اور سامراج کو فائدہ پہنچتا ہو اسے کبھی حق سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ناپاک سامراجی عزائم کی راہ ہموار کرنے والا شخص کبھی حق کا طرفدار نہیں کہلا سکتا، بلکہ وہ سامراجی ایجنٹ اور مسلمانوں کا دشمن متصور ہوگا۔ ماہ ربیع الاول، جس میں سرور کائنات حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام صادق علیہ السلام کا مولود مسعود ہے، اور اس اساسی مسئلہ کی اہمیت کے تحت 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت منانے کا اعلان ہوا ہے۔ لہذا اس بابرکت ہفتہ میں ہے سارے مسلمانوں کو آپس میں مل کر اتحاد بین المسلمین کی مناسبت سے کانفرنسیں اور اجتماعات منعقد کرنے چاہئیں اور شیعہ سنی مشترکہ اجتماعات کے ذریعے رسالت کے پیام کو عوام تک پہنچائیں تاکہ باہمی اخوت و محبت کے رشتے مزید مستحکم ہوں۔ آخر میں ایک بار پھر تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنی جسمی، فکری اور مادی توانائیاں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں کفر و سامراج کے خلاف استعمال کریں۔ خداوند ذوالجلال سے اسلام و مسلمانوں کی فتح و نصرت کا خواہاں ہوں۔ والسلام علی من اتبع الہدا۔ عارف حسین الحسینی، 2 ربیع الاول 1407 ہجری۔ مظفر آباد میں شہید حسینی کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی المعصومین من آلہ المیامین من صحبہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وبعد فقد قال العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم۔ آپ فرزندان اسلام، فرزندان آزاد کشمیر کی خدمت میں حاضر ہو کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تاکہ اس مبارک محفل میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کسی کے خلاف تحریک نہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فرقہ وارانہ تحریک نہیں، اس لیے کہ فرقہ وارانہ تحریک و تنظیم وہ ہوتی ہے جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو تسلیم نہ کرے اور اپنے علاوہ کسی دوسرے کے حق میں بات نہ کرے، لیکن تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تسلیم کرتی ہے، ان کے احساسات و جذبات کا احترام کرتی ہے اور ان کے مقدسات کو محترم سمجھتی ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ شیعان حیدر اقرار کے لیے فقہ جعفریہ کے نفاذ کی بات جہاں کرتی ہے وہاں وہ اس کے ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ان کے مسلک کے مطابق ان کے فقہ کی بات بھی کرتی ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اغراض و مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسے اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنا جو فرقہ واریت سے بالاتر ہو، جس میں ہر مسلک والے کو اپنے مسلک کے مطابق پوری آزادی ہو۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اتحاد بین المسلمین کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اغراض میں سے ایک یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اسلام کی طرف اور اپنی خودی کی طرف متوجہ کرنا ہے، یعنی اے مسلمان، اے شیعہ، اے سنی، اگر تجھے آبرومندانہ باعزت اور باشرافت طاغوتی طاقتوں کے اثر سے نکل کر عزت کی زندگی گزارنا ہے تو یہ صرف اور صرف اسلام اور قرآن کے سائے میں تجھے میسر آ سکتی ہے۔ امریکہ اور روس کے سائے میں، ان طاغوتی طاقتوں کے سائے میں نہ تو تمہیں استقلال نصیب ہوگا اور نہ ہی تمہیں عزت و شرافت نصیب ہوگی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اپنے بھائیوں کو اس مقصد کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اے مسلمان، جو قوت و قدرت خدا نے آپ کو عطا کی ہے وہ نہ امریکہ کے پاس ہے اور نہ روس کے پاس ہے۔ امریکہ اور روس بڑے ماڈرن قسم کے اسلحہ کے مالک ضرور ہیں، لیکن اے مسلمانوں، جس اسلحہ کے آپ مالک ہیں وہ نہ امریکہ کے پاس ہے اور نہ ہی روس کے پاس۔ ذرا تم اپنے آپ کو پہچان لو کہ تم کون ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہماری پشتو زبان میں ایک لطیفہ ہے کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے ساتھ ایک شیر کے بچے کو پالا تھا۔ وہ شیر کا بچہ چونکہ بچپن سے ان بھیڑ بکریوں کے درمیان زندگی گزار رہا تھا، لہٰذا وہ بالکل کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا،
نہ تو بھیڑ بکریوں پر حملہ کرتا اور نہ کسی آدمی کو کچھ کہتا تھا۔ ایک دن شیر کا یہ بچہ کسی ندی کے اوپر بنے ہوئے پل سے گزر رہا تھا۔ وہاں اس نے پانی میں اپنی شکل کو دیکھا کہ میں ایک بکری کا بچہ تو نہیں ہوں، میں تو شیر کا بچہ ہوں اور شیر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو پھر حملہ کر کے کسی کو ادھر پھینکا اور کسی کو ادھر۔ برادر مسلمان، انگریزوں نے ہمیں یوں دبا کے رکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد، ہماری تہذیب، ہماری سب چیزوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے، خواہ وہ عرب ممالک کے مسلمان ہوں یا ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان ہوں۔ ہمیں انہوں نے ہمارے آباء و اجداد سے، اسلام و قرآن سے بیگانہ کر دیا ہے۔ ہمیں یہ علم نہیں کہ ہم کن کے بیٹے ہیں اور ہمارے رگوں میں کن کا خون جاری ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ ہم ان مسلمانوں کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے خالی ہاتھ سے کیسر اور کسریٰ جیسی مضبوط بادشاہتوں کو نابود کر دیا اور پرچم اسلام دنیا کے 1/4 حصے پر لہرا دیا، جب ہم یہ احساس کر لیں کہ ہمارا رشتہ تو ان کے ساتھ ہے، تو پھر نہ ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ رہ جائے گا اور نہ فلسطین کا مسئلہ باقی رہ جائے گا، اور نہ ہی پھر ہمارے اپنے ممالک میں امریکی اور روسی استعمار ہمارا استحصال کر سکتا ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اغراض و مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ اے مسلمان، نہ امریکہ تیرا دوست ہے اور نہ ہی روس۔ اگر امریکہ سے ریگن افغانستان کے مسلمان بھائیوں کے لیے کمک بھیجتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہونے کی بنا پر وہ افغانستان کے غیور مسلمانوں کی کمک کرتا ہے تو فلسطین اور لبنان میں بھی تو مسلمان ہیں، پھر ان کے سروں پر وہ کیوں روزانہ بم گراتے ہیں؟ اگر مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو لیبیا والے بھی تو مسلمان ہیں، پھر ان پر کیوں رات کو حملہ کر کے ان کا قتل عام کرتے ہیں؟ روس اگر کسی اور مسلمان ملک کی حمایت کی بات کرتا ہے وہ صرف اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر ہے۔ ہمارے سب سے بڑے دشمن یہی امریکہ اور روس ہیں۔ میں نے جب اخبارات میں یہ بیان پڑھا تو مجھے دکھ ہوا کہ معمر قذافی نے یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ میں کمیونزم کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ اے قذافی، امریکہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم کمیونزم کی طرف چلے جاؤ۔ امریکہ کو کمیونزم سے خوف نہیں، امریکہ کو اگر خوف ہے تو اسلامی انقلاب سے ہے اور مسلمانوں کے متحد ہونے سے ہے۔ امریکہ کو خوف یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ انقلابی حکومتیں کہیں متحد نہ ہو جائیں اور امریکہ کو ان کے خلاف کارروائی کرنا پڑے۔ معمر قذافی کو کمیونزم کی طرف پناہ لینے کے بجائے اسلام کی پناہ میں آنے کی بات کرنا چاہیے، قرآن کی بات کرنا چاہیے۔ امریکہ کے سابق صدر نے یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ اور روس کو اپنے اندرونی اختلافات بھلا کر انقلاب اسلامی کے مقابلے میں متحد ہونا چاہیے۔ آج نہ تو امریکہ کو روس سے خوف ہے اور نہ ہی روس کو امریکہ سے، دونوں کو اگر خوف ہے تو اسلام سے۔ برادر مسلمان، قسم بخدا جو طاقت اور جو سرمایہ آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ ذرا اسلام و قرآن کی طرف پلٹ آؤ، ذرا ان طاغوتی طاقتوں کو پہچان لو۔ امریکہ و روس کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر آج ایران کے 3.5 کروڑ مسلمان متحد ہو سکتے ہیں، سنی شیعہ مسئلے کو بھلا سکتے ہیں اور امریکہ جیسی طاغوتی طاقت کو اپنے خطے سے نکال سکتے ہیں، تو ہم بھی پاکستان میں اگر فرقہ وارانہ سوچ کو ترک کر دیں اور سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث ان باتوں سے بالاتر ہو جائیں اور پرچم اسلام کی حفاظت کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، سب کے سب اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، متحد و متفق ہو جائیں، تو پھر روس کے مقابلے کے لیے ہمیں امریکہ کے سامنے سر جھکانا اور اس کے سامنے گدائی کا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اسی ایمان اور شہادت کے جذبے کے ساتھ فلسطین کے مسئلے کو بھی حل کر سکتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں۔ آج ہندوستان کے مسلمان بھائی زبان حال سے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائی زبان حال سے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ آج افغانستان کے مظلوم بھائی، فلسطین اور لبنان کے مظلوم بس زبان حال ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن سنی، شیعہ، دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کے چکروں میں الجھ کر ہم نے ان بھائیوں کو بھلا دیا ہے اور دشمنان اسلام کو ہم نے موقع فراہم کیا ہے۔ اے مسلمانوں، ذرا بیدار ہو جاؤ، ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ کیا قرآن و اسلام ہم سب کو ایک نہیں کہتے؟ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، نہیں کہتا؟ یا ایھا الشیعہ نہیں کہتا؟ یا ایھا السنی نہیں کہتا؟ یا ایھا البریلوی نہیں کہتا؟ یا اہل الحدیث، بلکہ قرآن و اسلام ہم سے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المسلمون۔ خدا و قرآن ہم سے یہ کہتے ہیں۔ شیطان بھی ہمیں ایک ہی سمجھتا ہے، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو دھوکہ دوں گا۔ شیطان یہ نہیں کہتا کہ میں شیعہ کو دھوکہ دوں گا، سنی کو دوں گا یا بریلوی کو دوں گا، نہیں، لأغوینہم اجمعین۔ جب خدا بھی ہمیں ایک سمجھتا ہے، شیطان بھی ایک سمجھتا ہے، کفر بھی ہمیں ایک سمجھتا ہے۔ کسی برادر نے مثال دی کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے اور ہندوستان کی طرف سے گولی آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ شیعہ کا گھر ہے یا سنی کا،
یہ شیعہ کی مسجد ہے یا سنی کی، بریلوی کی مسجد یا دیوبندی کی، جب خدا بھی ہمیں ایک ہی سمجھتا ہے اور شیطان بھی ہمیں ایک ہی سمجھتا ہے، کفر بھی ہمیں ایک سمجھے، تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو ایک نہ سمجھیں اور مختلف ناموں پر تقسیم ہو کر اپنی قوت کو کمزور کریں؟ برادر مسلمان، امریکہ اور روس کے درمیان نظریاتی طور پر مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہے، لیکن آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بیداری آ گئی ہے اور اسلامی انقلاب کی لہریں ہر جگہ پھیل رہی ہیں، تو امریکہ اور روس جن کے درمیان نظریاتی طور پر مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہے، وہ مسلمانوں کی نابودی کے لیے، اسلامی انقلاب کی ناکامی کے لیے جنیوا میں گورباچوف اور ریگن ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اے مسلمان عزیز، بس آپ سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، بیض اسلام و قرآن کی حفاظت کی خاطر کیا ایک جگہ اور ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ کو اسلام و قرآن عزیز ہیں تو پھر آج وقت ہے کہ بیض اسلام کی حفاظت کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اگر آج دشمنان اسلام اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جب تک ہم مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ڈالیں، سنی، شیعہ یا دوسرے قسم کے جھگڑے ان میں پیدا نہ کریں، قومیت کے تعصبات ان کے درمیان پیدا نہ کریں، اس وقت تک ہم ان اسلامی ممالک کے جو قدرتی خزانوں سے پر ہیں ان پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ آج امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد، ڈاکو اور سب سے بڑا لٹیرا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک فلسطینی جو تقریباً 40 سال سے اپنی سرزمین سے دربدر کیا گیا ہے، وہ اگر اپنے حقوق کی خاطر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ایک کشمیری مسلمان ہندوستانی قوم پرست اور کافر کے استحصال سے نجات پانے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اگر افغانستان یا کسی اور جگہ کا مظلوم مسلمان اپنے وطن عزیز کی خاطر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد ہم مسلمان ہیں یا امریکہ اور روس ہے؟ اگر امریکہ لیبیا پر بغیر کسی عذر و جواز کے حملہ کرتا ہے تو وہ دہشت گرد ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کو روس اور امریکہ کو پہچاننا چاہیے۔ آج اگر ہم نے ان کو نہیں پہچانا اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ امریکہ ہمارے لیے یہ کرے گا وہ کرے گا، تو اگر آج امریکہ نے لیبیا پر حملہ کیا ہے تو کل ہمارے اوپر حملے کے لیے بھی وہ کوئی بہانہ نہ بنا سکتا ہے۔ بس ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تحریک نفاذ فکر جعفریہ کے اغراض میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ اتحاد بین المسلمین ہمیشہ ضروری تھا لیکن آج سب سے زیادہ ضروری ہے۔ خودی جس کے لیے سید جمال الدین نے دیار غیر کا سفر کیا اور انہوں نے اس کے لیے شب و روز کوشش کی، یہاں تک کہ اسی راہ میں وہ شہید ہو گئے کہ مسلمانوں کو خودی کی طرف پلٹائیں اور انہیں یہ باور کروائیں کہ جو سرمایہ ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ خودی جس کے لیے فیلسوف شرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ اپنی نظموں میں متوجہ کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس خودی کی طرف مسلمان توجہ کریں۔ تحریک نفاذ فکر جعفریہ اہل سنت بھائیوں کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے اغراض میں سے ایک یہ ہے کہ اتحاد کی فضا قائم اور شیعہ سنی جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ ہمارے اغراض میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام قائم ہو جائے کہ جو فرقہ واریت سے بالا تر ہو، جس میں ہر مسلک والا دوسرے مسلک کا احترام کرے، ان کے احساسات و جذبات مجروح نہ کرے، ایک دوسرے کے مقدسات کو محترم جانے۔ ہمارے اہداف میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اصلی دشمن کی نشاندہی کریں اور انہیں سمجھائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے نوجوان مرد آباد امریکہ، مرد آباد روسیہ اور مرد آباد اسرائیل کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے شیعہ تمہارا دشمن سنی نہیں، اے سنی تمہارا دشمن شیعہ نہیں، بلکہ تم دونوں کا دشمن امریکہ، روس، اسرائیل، ہندوستان اور دوسرے کفار ہیں۔ ہمارے اغراض میں سے یہ ہے کہ یہاں ایک ایسا اسلامی نظام ہو جو فرقہ واریت سے بالا تر ہو۔ ہم نے موجودہ شریعت بل کے بارے میں اپنے نظریے کا اظہار کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن و اسلام کے دائرے میں زندگی گزارے۔ کسی اور نظام کے سائے میں زندگی گزارنا ایک مسلمان کے لیے عار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہو، تعلیمات قرآن ہو، فحاشی اور عریانیت جو واقعاً سامراجی سازشوں میں سے ایک سازش ہے۔ اگر سامراج کسی ملک میں جانا چاہتا ہو یا وہاں اپنے پنجوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہو تو اس کی سازشوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں وہ عیاشی، فحاشی اور عریانیت کو عام کر دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگوں کو ان میں یوں مشغول کرے کہ ان میں غیرت ختم ہو جائے، ان کو صرف یہ فکر ہو کہ ان کی رات اچھی گزرے اور ان کو نشہ مل جائے، ان کو عیاشی کے وسائل فراہم ہوں، باقی یہ کہ ان کے ملک میں ان کی عزت کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے، ان کے خزانوں کو کون لوٹ رہا ہے، ان کے ملکی فیصلے کہاں کیے جاتے ہیں، امریکہ میں یا روس میں، ان میں سے انہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔
لہٰذا ہمارے اغراض و مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان میں یہ فحاشی اور عریانیت جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور انسانی غیرت کے خلاف ہے اسے ختم کیا جائے اور ان کے خلاف ایک منظم قدم اٹھایا جائے۔ اخبارات میں جو غلط قسم کے صفحات شائع کیے جاتے ہیں اور ایک مسلمان اخبار کی ترجمانی ان سے نہیں ہوتی، ان کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح ریڈیو ٹیلی ویژن پر بھی اسلامی تعلیمات کے پروگرام ہونے چاہیے اور وہ پروگرام جو اسلامی اقدار کے خلاف ہوں انہیں ختم کیا جائے۔ یہ ہمارے اغراض و مقاصد ہیں۔ ہماری تحریک فرقہ وارانہ تحریک نہیں ہے، ہماری تحریک صرف اپنے حق کی بات نہیں کرتی، ہماری تحریک صرف پاکستان کے مسلمانوں کی بات نہیں کرتی۔ جس طرح پاکستان کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت ہمارے فرائض میں سے ہے، اسی طرح پاکستان کے حدود سے باہر خواہ وہ ہندوستان میں کشمیر کے مظلوم مسلمان ہوں یا لبنان و فلسطین کے مسلمان ہوں یا افغانستان و ایران و عراق و لیبیا کے مسلمان ہوں، سب کی حمایت ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اگر ہم ان کی حمایت نہ کریں تو ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہوں گے، اس لیے کہ حدیث ہے من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جس نے صبح کی اور اس نے اپنے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کی فکر نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو مسلمان بننے کی اور ایک مسلمان کے جو فرائض و وظائف ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں آپ سب بھائیوں کا اور خصوصاً منتظمین جلسہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈھاڈر اندرون بلوچستان میں شہید حسینی کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین بالقاسم محمد وعلی المعصومین من آلہ والمنتجبین من صحبہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مجھ سے پہلے علماء کرام اور دوسرے برادران عزیز تفصیلات بیان کر چکے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کے ساتھ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ ایک فلسفیانہ بات ہے کہ علت اور معلول ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، یعنی علت اور سبب اگر موجود ہوں تو معلوم اور مسبب کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اور بالعکس اگر علت و سبب نہ ہو تو معلول بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ یعنی اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ دن ہونے اور سورج کے طلوع ہونے کے درمیان ملازمہ ہے۔ جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن ہو جائے گا، اب اگر دن نہیں ہے تو یہاں ہم سے یہ سمجھیں گے کہ سورج طلوع نہیں ہوا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اس قاعدہ کے ساتھ ساتھ ہم اس آیت شریفہ کے مختصر طور پر تشریح کرتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں وَلَا تَهِنُوا، سستی مت کرو، غم نہ کرو اور محزون نہ ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم سر بلند و سرفراز ہو، کامیاب و کامران ہو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اس شرط پر کہ اگر آپ مومن ہیں۔ یعنی ایمان سبب ہے کس چیز کے لیے؟ مسلمانوں کی سربلندی کے لیے۔ مسلمانوں کی سربلندی اور ان کی عزت و عظمت یہ مسبب ہے اور ایمان سبب ہے۔ اگر اس مسلمانوں کے اندر ایمان آ جائے تو پھر ضروری ہو جائے گا کہ وہ سربلند و سرفراز ہو جائیں گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سربلند و سرفراز نہیں ہیں، مسلمان پریشان و سرگردان و سست ہیں، تو یہاں سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ مسلمانوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ برادر عزیز، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج مسلمان سربلند ہیں؟ آج کیسے مسلمان سربلند ہیں کہ 35-38 سال ہونے کو ہیں کہ مسلمانوں کے قلب کے اندر اسرائیل کینسر جیسے مرض کی طرح پیدا ہو گیا ہے اور مسلمان اس کا علاج نہیں کر سکے۔ کیسے مسلمان سربلند ہیں کہ اس جون کو 20 سال پورا ہونے کو ہیں کہ مسلمانوں کے قبلہ اول پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کیا اور مسلمان اس کا کچھ نہیں کر سکے۔ مسلمان کیسے سربلند ہے کہ وہ قربانی کے بکرے کے گوشت کی طرح تقسیم ہو گئے ہیں، کچھ پر روس کا قبضہ ہے اور کچھ پر امریکہ کا قبضہ ہے۔ مسلمان کیسے سربلند ہیں کہ پوری دنیا میں پناہ گزین اور مہاجرین بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ 2 سال پہلے اقوام متحدہ نے جو اعداد و شمار جاری کیے ان کے مطابق دنیا میں مہاجرین اور پناہ گزینوں کی زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ کیا پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سربلند ہیں؟ افغانستان پر 7-8 سال ہونے کو ہیں کہ روس جیسا ظالم ان پر مسلط ہو چکا ہے اور ہر روز وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ کس طرح مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ سربلند ہیں؟ خدا کے لیے بتائیں کہ کیا ہم سست نہیں ہیں؟ اگر ہم سست نہ ہوتے تو ٹیکنیکل میدان میں، معاشیات کے میدان میں، سیاست کے میدان میں اور دوسرے اجتماعی میدانوں میں ہم غیر مسلموں سے آگے ہوتے۔ کیا ہم محزون و پریشان نہیں ہیں؟ آج ہم اس مسئلے پر پریشان ہیں کہ راجیو گاندھی نے فوجی نقل و حرکت کی ہے اور وہ کوئی بڑا حملہ کرنے والا ہے، یا ہم اس سے پریشان ہیں کہ ہم اگر کوئی کام کریں تو روس ہم پر حملہ کر دے گا، یا ہم اس سے پریشان ہیں کہ اگر امریکہ ہماری حمایت چھوڑ دے تو ہمارا تخت و تاج ختم ہو جائے گا۔ کل میں خبروں میں سن رہا تھا کہ امریکہ کا فلاں وزیر اسلامی مملکت میں گیا ہے اور ان کو اس نے تسلی دیا کہ فلاں مسئلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔
آیا اس کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سربلند ہیں؟ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہوتا تو نہ ہم پریشان ہوتے اور نہ ہی سرگرداں ہوتے، بلکہ ہم دوسروں کو پریشان کرتے، جس طرح کہ ایران کے مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر روس کو بھی پریشان کر رکھا ہے اور امریکہ کو بھی۔ دیکھیے برادر عزیز، صدر اسلام کے مسلمان کس اسلحہ کے ذریعے اتنی جلدی پوری دنیا پر چھا گئے؟ کیا وہ تعداد کے لحاظ سے زیادہ نہیں تھے؟ نہیں، تعداد کے لحاظ سے تو وہ دوسروں سے کم تھے۔ کیا وسائل و امکانات کے لحاظ سے قوی تھے؟ نہیں، جزیرۃ العرب کو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جس کے ذریعے وہ اپنا اثر و رسوخ دوسروں پر جما سکیں۔ کیا اسلحہ کے ذریعے ایسا تھا؟ نہیں، اسلحہ بھی نہیں تھا۔ بس کون سی چیز تھی؟ صرف اور صرف صدر اسلام کے مسلمانوں میں جذبہ ایمانی تھا کہ جس کے نتیجے میں مسلمان ایک قلیل سے عرصے میں کافی جگہوں پر چھا گئے اور اس زمانے کی دو طاغوتی طاقتوں کیسر و کسریٰ کو شکست دے کر انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس زمانے میں ایمان کی اس قدر قدرت تھی تو پھر ایمان تو ایک ہے، حالات و شرائط کے بدلنے سے اور زمانے کے گزرنے سے ایمان میں تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بس تبدیلی ہم میں آئی ہے۔ اس زمانے کے مسلمان دل سے مسلمان تھے، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ آج کا مسلمان زبان کی حد تک مسلمان ہے، ہمارے دل کی گہرائیوں میں اسلام و ایمان نہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب مومنین کی صفات شمار کرتے ہیں تو مومن کی ایک صفت یہ قرار دیتے ہیں کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم۔ مومنین وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں خدا کی عظمت کا چراغ جب روشن ہو جاتا ہے تو خدا کے علاوہ جو بھی ہو وہ ان کی نظروں میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آج ہماری نظروں میں امریکہ بہت بڑا ہے، روس بہت بڑا ہے، یہ اس لیے کہ خدا کی عظمت کی کرنیں ابھی تک ہمارے دلوں میں نہیں آئی ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں خدا کی عظمت آ جاتی، خدا کے جلال کی کرنیں آ جاتی تو پھر ہم نہ تو امریکہ کو سپر طاقت مانتے اور نہ ہی روس کو سپر طاقت مانتے۔ صدر اسلام کے مسلمان حقیقی مسلمان تھے، ان کے دلوں میں ایمان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کی طاغوتی طاقتوں کو انہوں نے کچل دیا اور اسلام و توحید کے پرچم کو انہوں نے سر بلند کر دیا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھ لیا کہ 2-3 سال پہلے اسلامی ممالک کے سربراہان کاسابلانکا میں جمع ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کی کیا خدمت کی اور کون سا اسلامی مسئلہ انہوں نے حل کیا؟ افغانستان کا مسئلہ حل کیا؟ نہیں۔ ایران عراق کا مسئلہ حل کیا؟ نہیں۔ کون سا کام کیا؟ ہاں ایک کام کیا، اور وہ یہ کہ استعمار کی خوشنودی اور ان کی رضایت کے لیے حسنی مبارک جیسے غدار کہ جس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور وہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کے جس پر معدوم سادات نے دستخط کیے تھے اسی کی پیروی کی۔ ہم ان سربراہان مملکت سے پوچھتے ہیں، اور یہ جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور سب سے زیادہ اسلام کو نقصان اسی نے پہنچایا ہے اور اس نے سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کیا ہے، اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ پہلے انور سادات اور مصر کو اسلامی کانفرنس سے کیوں نکالا گیا؟ اس نے کیا جرم کیا تھا؟ سب یہی کہیں گے کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی اور اسلام اور اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اچھا، اب سادات مر گیا اور مصر کا سربراہ حسنی مبارک ہو گیا تو کیا اس نے آ کر کیمپ ڈیوڈ معاہدے کو منسوخ کر دیا؟ نہیں، اس نے اس معاہدے کو منسوخ نہیں کیا۔ بس ہم پوچھتے ہیں کہ تم کس صلے میں اس اسلامی کانفرنس میں واپس لائے ہو، سوائے اس کے کہ امریکہ خوش ہو جائے؟ مجھے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ راولپنڈی میں ایک جگہ ہمارے رفقا بیٹھے تھے، اسلامی یونیورسٹی کے کچھ طلباء وہاں آئے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اسلامی یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں یا عرب، ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ مصر دیتا ہے۔ ان طلباء نے یہ بتایا کہ جب 2-3 سال پہلے ہمارے صدر صاحب نے حسنی مبارک اور امریکہ کی خدمت کی اور مصر کو اسلامی سربراہی کانفرنس میں واپس لے آیا، اور جب اسلامی یونیورسٹی کے بجٹ کے سلسلے میں سعودیہ نے کچھ پس و پیش کیا، ہم اتنا نہیں دے سکتے، تو مصر نے پاکستان کو یہ پیشکش کی کہ چونکہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور آپ نے ہماری خدمت کی ہے، لہٰذا ہم اسلامی یونیورسٹی کے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کی تنخواہ دیں گے۔ دیکھیں یہ کیسی اسلامی یونیورسٹی ہے۔ خوب، اس اسلامی یونیورسٹی کے جو طلبہ اس دن میرے پاس آئے تھے ان میں سے ایک طالب علم کا تعلق بلوچستان سے تھا اور کچھ اور طلبہ بھی تھے۔ اس بلوچستان کے طالب علم کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا، اس سے پہلے اور بھی کچھ طلبہ کو نکالا گیا تھا۔ کس وجہ سے نکالا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ امریکہ کی مخالفت کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے اس یونیورسٹی میں اسلامی تحریکوں، اسلامی موومنٹس پر لیکچر ہوتے ہیں، مثلاً اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی ہو، وہ جوان مطالبہ کرتے تھے کہ اسی طرح ان پر جس طرح بحث ہوتی ہے ان کے بارے میں لیکچر دیا جاتا ہے، اسی طرح آج سب سے زیادہ موومنٹ اور سب سے بڑا اسلامی انقلاب ایران میں برپا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم یونیورسٹی کے طلباء یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ایک کرسی اس انقلاب کے لیے مختص کی جائے۔ یونیورسٹی والوں نے ان کو نکال دیا
اور کچھ کو محض اس لیے نکال دیا کہ وہ شیعہ تھے اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ شیعہ تھے، اور کچھ کو اس لیے نکال دیا کہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ بریلوی تھے۔ یعنی یہ لوگ تفرقہ ڈالتے ہیں کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس اسلامی یونیورسٹی میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ دیوبندی اور یہ بریلوی ہے، اس سے شیعہ کو نکال دو، فلاں سوچ رکھنے والے کو نکال دو، تو ایسے لڑکے اگر کل اسلام کے نام پر معاشروں میں داخل ہو جائیں تو کیا پھر الاسلام السلام نہیں ہو جائے گا؟ پھر اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ غرض ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان نے ابھی تازہ ایک کانفرنس منعقد کی ہے۔ گزشتہ کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اس میں کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، مسلمانوں کے درد کی دوا انہوں نے نہیں کی، صرف امریکہ کی خوشنودی کے لیے حسنی مبارک کو، جس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری نہیں کی تھی، اس کو واپس لائے ہیں۔ اب اس مرتبہ بھی ان کی جو سربراہی کانفرنس تھی، ان کے اہداف آپ کو بھی معلوم ہیں اور مجھے بھی پہلے سے معلوم تھے اور ہیں، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ خوب واضح ہے کہ یہ نام کے مسلمان ہیں، بظاہر یہ خدا کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں کوئی تو امریکہ کے سامنے جھکتا ہے، کوئی روس کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، ہم کعبے کی ارد گرد طواف کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ان کا کعبہ یا واشنگٹن ہے یا ماسکو ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے سربراہان مملکت کا یہ حال ہے تو ایک حدیث ہے، الناس علی دین ملوکہم، زیادہ تر عوام اپنے سربراہوں کے پیچھے ہوتے ہیں، جیسے وہ سربراہ ہوں گے وہ بھی ان سے وہی کچھ سیکھیں گے۔ جب اسلامی ممالک کے سربراہوں کی حالت یہ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی۔ برادر عزیز، آج ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اگر مسلمانوں کے مسائل و مصائب کی طرف خود توجہ نہیں کریں گے تو یہ جو ہمارے ممالک کے سربراہ ہیں، انہیں تو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر انہیں کسی چیز سے دلچسپی ہے تو صرف اپنے تخت و تاج سے ہے۔ بس ان کے دلوں میں نہ قدس کی محبت ہے، نہ فلسطینیوں سے کوئی دلچسپی، نہ افغان مجاہدین کے لیے کوئی جذبہ، اور نہ ہی کسی اور کے لیے۔ ہمیں خود چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کی طرف توجہ دیں، مسلمان عوام کو بیدار کریں، اور ہم یہ سوچیں گے کب تک یہ لوگ ہم سے کھیل رہے ہیں یوں ہی کرتے رہیں گے۔ برادران اسلامی، اصل چیز ایمان ہے، جیسا کہ میں نے آیت میں عرض کیا، اور آج اگر ہمارے دلوں میں ایمان آ جائے تو فرض کریں کہ چھوٹے موٹے جو افسران ہیں، اے سی یا ڈی سی، وزیر اعظم ہے یا صدر، تو پھر ہم نہ تو ان کی پرواہ کریں گے اور نہ ان کے بڑے ارباب کی پرواہ کریں گے جب ہمارے دلوں میں ایمان آ جائے۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی ہے کہ من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء، کہ جو خدا سے ڈرتا ہے خداوند متعال سب چیزوں کو اسے ڈرائے گا، وہ پھر کسی چیز سے نہیں ڈرے گا۔ اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا آ جائے تو پھر یہ سب ہم سے ڈریں گے، نہ یہ کہ ہم ان سے ڈریں۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث ہے، ان اللہ اعطى مؤمنا ثلاثه خصال العزت فی الدنیا والفلاح فی الآخرہ والمحابۃ فی قلوب الظالمین۔ خداوند متعال نے مومن کو 3 خاصیتیں دی ہیں، اول العزت فی الدنیا، دوم والفلاح فی الآخرہ، سوم والمحابۃ فی قلوب الظالمین۔ یہ 3 صفتیں خدا نے مومن کو دی ہیں۔ ایک صفت یہ کہ مومن اس دنیا میں عزیز ہوگا، کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوگا۔ جو خوار و ذلیل ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، مومن ہمیشہ عزیز ہوگا۔ والفلاح فی الآخرہ، آخرت میں وہ سعادت مند و کامیاب ہوگا، خسارے اور نقصان میں نہیں ہوگا۔ والمحبت فی قلوب الظالمین، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مومن ظالمین کے دلوں میں اس مومن کی ہیبت اور ڈر ہوگا، اور ظالمین مومن سے ڈریں گے، لرزیں گے، اس سے پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد امام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت پہلے سے خدا سے مختص ہے اور اس کے بعد اس کے رسول کے لیے اور اس کے بعد مومنین کے لیے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ فوض الی المؤمن امرہ کلہ ولن یفوض الیہ ان یکون ذلیلا۔ خداوند متعال نے مومن کے لیے جتنے بھی کام ہیں وہ اس نے ان کے اختیار میں دیے ہیں کہ جو کچھ کرنا چاہو کرو، لیکن خداوند عالی متعال نے مومن کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ اگر ایک مومن امریکہ کے سامنے ذلیل بننا چاہتا ہے، روس کے سامنے ذلیل ہونا چاہتا ہے، تو خدا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ ذلیل ہوگا تو وہ اسلام کے دائرے میں، ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہوں کی کیا حالت ہے۔ کوئی امریکہ کے سامنے ذلیل و خوار ہے تو کوئی روس کے سامنے۔ جب یہ دوسروں کے سامنے ذلیل ہیں تو کیا ہم انہیں مومن کہہ سکتے ہیں؟ مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، پھر حالات جیسے بھی ہوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ان المؤمن اشد من زبر الحدید، مومن تو لوہے کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الحدید اذا دخل فی النار لان، اس لیے جب آپ لوہے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ نرم ہو جاتا ہے۔
وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قُتِلَ وَنُشِّرَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ لَمْ يَتَغَيَّرْ قَلْبَهُ، مومن کو اگر قتل کیا جائے اور دوبارہ اسے زندہ کر دیا جائے اور پھر اسے قتل کر دیا جائے تو بھی اس کے دل میں کسی قسم کا تزلزل اور تبدیلی نہیں آئے گی۔ برادر عزیز، اگر واقعاً ہم مومن اور مسلمان ہیں تو پھر ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہ امریکہ سے گھبرانا چاہیے اور نہ روس سے، بلکہ ان کی سازشوں کو سمجھ کر ناکام بنانا چاہیے۔ اس دن بھی کراچی کے اجتماع میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب نے امریکہ پر ایک کاری ضرب لگائی ہے اور روس پر بھی، البتہ امریکہ پر زیادہ سخت لگائی ہے اور روس پر اس کی نسبت کچھ کم۔ اب جب امریکہ اور روس نے اسلامی انقلاب سے ضرب کھائی ہے تو دیکھنا ہے کہ اس انقلاب میں کیا خصوصیت تھی۔ اس میں دو خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت اس انقلاب میں یہ ہے کہ یہ انقلاب قومیت پر نام نہیں، قومیت کے نام پر نہیں، معاشیات کے نام پر نہیں، کسی اور کے نام سے نہیں، بلکہ اس انقلاب کی بنیاد اسلامی فکر اور اسلامی سوچ اور اسلامی آئیڈیالوجی ہے۔ اس انقلاب کی دوسری خصوصیت اتحاد بین المسلمین ہے۔ شیعہ، سنی، بلوچ، کرو، عرب، عجم سب کے سب اس انقلاب میں شامل ہوئے اور سب نے مل کر شاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب ان کو پتہ ہے کہ اس انقلاب کی یہ دو خصوصیات اور دوسری خصوصیات سے زیادہ واضح اور قوی تھیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا امریکہ اور روس اس سے خطرے کا احساس نہیں کریں گے؟ ضرور احساس کریں گے۔ پاکستان میں 10 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، مصر، ترکی اور انڈونیشیا میں اور دوسرے ممالک میں بھی مسلمان بستے ہیں۔ ان کو ان ممالک سے بھی خطرہ ہے۔ اگر ہم نے ان ممالک میں پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کی اور اسی طرز پر ان اسلامی ممالک میں بھی اسلامی انقلاب آ گیا تو پھر ان کے مفادات پر اس سے سخت تر ضرب پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا وہ کیا کریں گے؟ وہ دو کام کریں گے۔ پہلا کام وہ یہ کہ ہمیں اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی سوچ سے منحرف کریں، ہمیں قومیت کی طرف لے جائیں۔ میں پختون ہوں، میں ہزارہ، میں بلوچ، میں سندھی، میں پنجابی۔ جب ہم نے پنجابی، بلوچ، پختون، مہاجر کے نعرے شروع کر دیے تو آپ بتائیں کہ ہم نے اس 10 کروڑ کو کیا کیا؟ اس کو تقسیم کر دیا یا نہیں؟ اگر یہ سب ایک جگہ ہوتے تو ان کی قوت کتنی ہوتی؟ اب ان کو نہ صرف تقسیم کر دیا بلکہ ایک دوسرے کے دست و گریباں بھی ہو گئے۔ پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ ہمیں قومیت کے نام پر اسلامی سوچ سے منحرف کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ہم قومیت کے نام پر دھوکہ نہیں دے سکتے اور یہ اسلام سے ادھر ادھر نہیں جاتے تو ان کے لیے وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ اس اسلامی سوچ کے ساتھ کچھ اور ملا دیں گے، یعنی اسلام کے نام پر کچھ اور چیزیں اس میں شامل کر دیں گے جو استعمار کے مفادات میں ہوں۔ مثلا یہ کہیں کہ ہاں اسلام میں جہاد ہے لیکن ابھی تو جہاد کا وقت نہیں آیا، ابھی تو یہ مسئلہ ہے، ابھی تو مسلمانوں کو جہاد نہیں کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں امریکہ سے کاملاً تعلقات رکھنے چاہیے، روس کے ساتھ تعلقات ضروری ہیں، ان سے ہماری یہ ضروریات پوری ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اسلامی افکار میں تحریف کر دیں، قرآن آیات کی مختلف تعویلیں کریں، جہاد میں تعویل کریں، حج میں تبدیلی لائیں، حج کو اپنے اصلی راستے سے منحرف کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کے علاوہ اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اسی طرح دیگر اسلامی معارف سب میں وہ تبدیلی کریں اور ایک ایسا اسلام بنائیں کہ جس سے امریکہ بھی راضی ہو، انگلستان بھی، جس سے امریکہ، انگلستان اور یہاں تک کہ اسرائیل بھی راضی ہو۔ کیا وہ اسلام محمدی ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ بس آج استعمار کی ایک سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ غیر اسلامی کام اسلام کے نام پر عام کر رہے ہیں اور ان کے لیے سب سے بہترین آدمی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جنرل صاحب ہیں، اور ان کی سب سے زیادہ خدمت اس میدان میں جنرل صاحب نے کی ہے۔ وہ جان گئے ہیں کہ اگر یہ متحد ہوں اور یہ شیعہ، یہ سنی، یہ بریلوی، یہ دیوبندی اور اہل حدیث، اگر یہ بات ان کے درمیان نہ ہو اور یہ ان سے بالاتر ہو جائیں تو پھر ہمارے مفادات ختم ہو سکتے ہیں۔ استعمار نے اس پر زور دیا ہے کہ سنی کو شیعہ کے خلاف اور دیوبندی کو بریلوی کے خلاف اور بالعکس اہل تصوف کو ان کے خلاف۔ خلاصہ یہ کہ آپس میں ان کو مصروف کر دو۔ آج یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ان ممبروں اور محرابوں سے کہ جن سے مسلمانوں کو محبت و اخوت کا درس دینا چاہیے تھا، آج انہی محرابوں اور انہی ممبروں سے مسلمان کے خلاف بول رہا ہے، مسلمان کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ کتنی افسوس کا مقام ہے۔ آج مسلمانوں کو ان سازشوں کو درک کرنا چاہیے اور پھر انہیں ناکام بنانے کے لیے بھی میدان میں آ جانا چاہیے۔ اگر ہم نے ان سازشوں کو درک نہیں کیا اور انہیں ناکام بنانے کی کوشش نہیں کی تو پھر بظاہر تو ہم رہیں گے لیکن ہمارا اسلامی تشخص ختم ہو جائے گا، کفار اور استعمار ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ ہم بظاہر تو مسلمان ہوں گے لیکن ہمارے گھروں، ہمارے معاشرے میں سب کچھ غیر اسلامی ہوگا۔ اس لیے میں آپ برادران اسلامی سے، سنی ہوں یا شیعہ، سب سے یہ اپیل کروں گا کہ اسلام کے نام پر اٹھیں اور جو بھی سازش کرنا چاہتے ہیں وہ چاہے وہ جس نام پر بھی ہو، چاہے قومیت کے نام سے ہو، فرقہ واریت کے نام پر ہو، سیاست کے نام پر یا کسی اور نام سے، آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اور اتحاد بین المسلمین سے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ سنی شیعہ بنے یا شیعہ سنی بن جائے، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم سنی بھائیوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی فکر کو چھوڑ دیں اور نہ ہی وہ ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم شیعت کو چھوڑ دیں گے۔ ہم اپنے تشخص کو برقرار رکھیں، ہم اپنے تشخص کو
برقرار رکھیں، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں، ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح نہ کریں، مشترکات کی خاطر، بیض اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنے مشترک دشمن کے خلاف متحد ہو جائیں۔